السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 4 حکایات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی سلسلے کی اور ایک حکایت جو بڑی دلچسپ ہے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے اجمل حیلۃ، سب سے بہترین تدبیر۔ اجمل حیلۃ یعنی بہترین تدبیر، اچھی تدبیر۔ تمہیدی باتوں میں وقت نہ لیتے ہوئے میں براہ راست ترجمہ شروع کرتا ہوں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمل حیلۃ، سب سے بہترین حیلہ، سب سے بہترین تدبیر۔ کان ہناک رجل فقیر اسمہ عبداللہ، ایک غریب آدمی تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ یعیش مع زوجتہ و ابنائہ فی احدی المدن الجمیلۃ، وہ اس کی بیوی اور اس کی اولاد کے ساتھ ایک خوبصورت شہر میں رہتا تھا۔ عاش یعیش کا معنی زندگی بسر کرنا، جینا۔ یعیش مع زوجتہ و ابنائہ، وہ رہتا تھا اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کے ساتھ۔ ابن کی جمع ابنا، بیٹے۔ فی احدی المدن الجمیلۃ، یہ المدن الجمیلۃ مرکب توصیفی ہے، اور یہ مدن جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے جمیلۃ صفت واحد مؤنث لائی گئی، اور احدی یہ مؤنث ہے۔ خوبصورت شہروں میں سے ایک میں، یعنی ایک خوبصورت شہر میں وہ رہتا تھا اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کے ساتھ۔ وذات یوم استيقظ عبداللہ من نومہ وخرج یبحث عن عمل لہ، اور ایک دن، ذات یومن کا معنی ایک دن، یہ ذاتوں کا ایک معنی والی بھی ہوتا ہے، ذو، ذو، ذاتو اور ذواتو، وہ الگ ہے۔ یہ ذات جب کسی وقت کے ساتھ لگ کر آئے تو وہاں پر اس کا ترجمہ والی نہیں کریں گے، بس ایک دن۔ وذات یومن ایک دن، ذات لیلتن ایک رات۔ وذات یومن اور ایک دن، استيقظ عبداللہ من نومہ، عبداللہ بیدار ہو گیا اس کی نیند سے۔ وخرج اور وہ نکلا، یبحث عن عمل لہ، اس کے کام کو تلاش کرنے کے لیے، یعنی کام کو تلاش کرنے کے لیے وہ نکلا۔ بحث یبحث، بحثن کا معنی تلاش کرنا، اور جس چیز کو تلاش کیا جائے اس کے ساتھ ان لگایا جاتا ہے۔ اور وہ نکلا اس کے کام کو تلاش کرنے کے لیے، تاکہ وہ تلاش کرے اس کے کام کو۔ ظل عبداللہ یبحث فترة طویلة حتی شعر بالتعب من کثرت البحث، عبداللہ تلاش کرنے لگا۔ ظل یبحث، اس کا معنی تلاش کرنے لگنا۔ عبداللہ تلاش کرنے لگا، فترة طویلة، لمبے عرصے تک، لمبے وقفے تک۔ فترۃ کا معنی وقفہ، عرصہ، لمبے وقفے تک تلاش کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے تھکن کو محسوس کیا، من کثرت البحث، زیادہ تلاش کی وجہ سے، یعنی زیادہ تلاش کی وجہ سے اس کو تھکن محسوس ہوئی، یہاں تک کہ اس نے تھکن محسوس کی زیادہ تلاش کرنے کی وجہ سے۔ فقرر ان یعود الی بیتہ، تو اس نے طے کیا کہ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ جائے۔ قرر یقرر تقریرا کا معنی یہاں پر طے کرنا۔ بس اس نے طے کیا یہ کہ اس کے گھر کی طرف لوٹ جائے، یعنی اپنے گھر کی طرف لوٹنے کا اس نے
تہیا کر لیا۔ عاد عبداللہ الی بیتہ واخبر زوجتہ انہ لم یعثر علی ای عمل۔ عبداللہ عاد عبداللہ الی بیتہ، عبداللہ لوٹا اس کے گھر کی طرف۔ عاد یعود عودن کا معنی لوٹنا۔ عبداللہ اس کے گھر کی طرف لوٹا، وَأَخْبَرَ زَوْجَتَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْثُرْ عَلَىٰ أَيِّ عَمَلٍ، اور اس نے اپنی بیوی کو خبر دی کہ وہ کسی بھی کام پر مطلع نہیں ہوا۔ اثر یعثر عثوراً کا معنی مطلع ہونا، ویسے ٹھوکر کھانا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن علی کے صلے کے ساتھ باخبر ہونا، واقف ہونا، مطلع ہونا۔ اور اس نے اس کی بیوی کو خبر دی کہ وہ کسی بھی کام پر مطلع نہیں ہوا، یعنی کوئی کام اسے ملا نہیں۔ قالت الزوجۃ، بیوی نے کہا، احمد اللہ واشکرہ یا عبداللہ فی السراء والضراء، تو اللہ کی تعریف کر۔ احمد اللہ، احمد اللہ، حمد یحمد، سمیع اسمہ سے تعریف کرنا۔ احمد اللہ، تو اللہ کی تعریف کر، واشکرہ، اور اس کا شکریہ ادا کر، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے عبداللہ، یعنی نام ہے اس کا، اے عبداللہ تو اللہ کی تعریف کر اور اس کا شکر ادا کر۔ فی السراء والضراء، خوشحالی میں اور تنگی میں۔ سرا کا معنی خوشحالی، اچھے حالات ہو اس وقت بھی، والضراء اور تنگی میں یعنی برے حالات ہو اس میں بھی، تو خوشحالی میں اور تنگی میں تو اللہ کا شکر ادا کر۔ قال عبداللہ الحمدللہ، عبداللہ نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سمتت الزوجۃ قلیلا ثم قالت، بیوی خاموش ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے، بیوی تھوڑی دیر خاموش ہو گئی، ثم قالت، پھر اس نے کہا، عندی فکرۃ یا عبداللہ، اے عبداللہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ فکرۃ کا معنی سوچ، آئیڈیا جس کو کہہ لیجئے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اے عبداللہ۔ قال عبداللہ، عبداللہ نے کہا، اخبرنی بہا بسرعۃ، تو مجھے اس کی جلدی خبر دے۔ اخبرینی بہا بسرعۃ، تو مجھے خبر دے اس کی جلدی، بسرعۃ یعنی جلد مجھے اس کی خبر دے، جو آئیڈیا تیرے پاس ہے اس کی مجھے خبر دے۔ قالت الزوجۃ، بیوی نے کہا، لقد اعلن الحاکم اليوم ان من يحتاج لعمل او نقود فليذهب الیہ، البتہ تحقیق کے حاکم کہتے ہیں گورنر کو، بادشاہ کو بھی کہا جاتا ہے، حکومت چلانے والا، اور ایسے ہی گورنر۔ البتہ تحقیق کے گورنر نے آج حکم دیا ہے کہ وہ شخص جو کہ کام کا یا پیسوں کا محتاج ہو، یعنی جنہیں کام کی ضرورت ہو یا پیسوں کی ضرورت ہو، فَلْيَذْهَبْ إِلَيْهِ، پس چاہیے کہ وہ اس کے پاس جائے۔ قال عبداللہ سوف اذهب على الفور، تو عبداللہ نے کہا ان قریب میں فوراً جاؤں گا، علی الفور یعنی جلدی، فوراً ہی، ان قریب میں فوراً جاؤں گا۔ عندما وصل عبداللہ لقصر الحاکم خرج له احد الحراس، عندما کا معنی جس وقت، یہ پورا جملہ عندما یعنی جس وقت، اور اس کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے حینما، تو حینما اور عندما دونوں کا معنی ہوتا ہے جس وقت عبداللہ پہنچا حاکم کے محل کے سامنے۔ قصر کا معنی محل، حویلی، اس کی جمع آتی ہے قصور۔ خرج له احد الحراس، تو نگرانی کرنے والوں میں سے ایک، یا حارس کی جمع ہے حراس، گیٹ کیپر کو بھی کہا جاتا ہے، دربان اور گیٹ کیپر کو حارس کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے حراس۔ یاد رہی حارس سین کے ساتھ ہے، اگر سا کے ساتھ ہو حارس تو اس کا معنی ہوتا ہے کسان، اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے، سا کے ساتھ ہو تو کسان اور سین کے ساتھ ہو تو دربان، نگرانی کرنے والا۔ خرج له احد الحراس، ایک دربان اس کے سامنے نکلا، وقال له، اور اس نے اس کو کہا، ماذا تريد ایھا الرجل، اے آدمی کیا ارادہ ہے؟
یعنی تو کیا چاہتا ہے آدمی؟ قال عبداللہ نے کہا ارید مقابلۃ الحاکمی، میں گورنر سے ملنا چاہتا ہوں۔ قابل یقابل مقابلتن کا معنی ملاقات کرنا، یہاں مقابلتن کا معنی ملاقات کرنا۔ میں حاکم یعنی قال له الحارث، تو گیٹ کیپر نے اس کو کہا، دربان نے اس کو کہا ماذا تريد منه، تو کیا چاہتا ہے اس سے، یعنی تجھے ان کی کیا ضرورت ہے؟ ماذا تريد منه، حاکم سے تو کیا چاہتا ہے، یعنی کیا ارادہ ہے حاکم کے پاس جا کر تیرا؟ قال عبداللہ جئت الیہ کی یساعدنی، میں اس کے پاس آیا ہوں تاکہ وہ میری مدد کرے۔ سعد یساعد مساعدتن کا معنی مدد کرنا، ایسی آن یعین اعانتن مدد کرنا، آون یعاون معاونتن مدد کرنا، نصر ینصر نصرن مدد کرنا، انجد ینجد انجادن مدد کرنا، ان سب کے معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ جئت الیہ کی یساعدنی، میں اس کے پاس آیا تاکہ وہ میری مدد کرے۔ ہنب تسم الحارث ابتسامتن ماکرتن، یہاں گیٹ کیپر یعنی دربان عیارانہ مسکرایا۔ ابتسامتن ماکرتن کا معنی شاطرانہ عیارانہ، یعنی چالاکی کا مسکرانا، چالاکی کے انداز کا مسکرانا۔ دربان چال بازانہ مسکرایا، چال بازانی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا۔ وقال لعبداللہ، اور اس نے عبداللہ سے کہا لن اسمح لک بالدخول الی الحاکم الا اذا نفذت شرطی، میں تجھے ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ لن اسمح تاکیدی جملہ ہے، لن اسمح ہرگز میں اجازت نہیں دوں گا، لقا تجھ کو بالدخول داخل ہونے کی الی الحاکم حاکم کے پاس، ہرگز میں تجھے حاکم کے پاس داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا، الا اذا نفذت شرطی مگر جب کہ تو میری شرط کو پورا کرے۔ نفذ ینفذ تنفیذا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو عملی طور پر کرنا، عملی جامہ پہننا یعنی پورا کرنا۔ یہاں تک مگر جب کہ تو میری شرط کو پورا کر لے، یعنی میری ایک شرط ہے، اگر وہ پورا کرے تو میں تجھے حاکم کے پاس گورنر کے پاس جانے کی اجازت دوں گا۔ قال عبداللہ للحارث، تو عبداللہ نے حارث سے کہا ما شرطک ایھا الحارث، اے دربان تیری شرط کیا ہے؟ قال الحارث، حارث نے کہا ما سیعطیہ لک الحاکم یقسم بیننا انت النصف وانا النصف، وہ چیز کہ جس کو عنقریب تجھے حاکم دے گا ہمارے درمیان تو آدھا اور میں آدھا تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی جو کچھ حاکم اور گورنر تجھے دے میرے اور تمہارے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیں گے، یہ شرط منظور ہو تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ وَإِلَّا لَنْ أَسْمَحَ لَكَ بِالدُّخُولِ أَبَدًا، ورنہ ہرگز میں تجھ کو کبھی بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ فکر عبداللہ ثم وافق على شرط الحارث حتى يتمكن من مقابلة الحاکم، عبداللہ نے سوچا پھر وہ دربان کی شرط پر ایگری ہو گیا یعنی متفق ہو گیا، پھر وہ متفق ہو گیا دربان کی شرط پر تاکہ وہ قادر ہو جائے گورنر کی ملاقات کرنے پر۔ تمکن یتمکن، تمکنن کا معنی قادر ہو جانا، اور جس چیز پر قادر ہو جائے اس پر عموماً من لگایا جاتا ہے، یہ من، یہاں تک کہ وہ قادر ہو جائے گورنر کی ملاقات پر۔ یہاں پر اگرچہ من کا معنی سے ہوتا ہے لیکن آپ یہاں پر اس طرح ترجمہ نہیں کریں گے یا تاکہ وہ قادر ہو جائے گورنر کی ملاقات سے، نہیں بلکہ آپ یوں ترجمہ کریں گے تمکن، من کا ہی ترجمہ ہوگا
کسی چیز پر قادر ہو جانا. آپ لفظ بلفظ من کا ترجمہ سے نہیں کریں گے. تمکن من کا معنی ہوتا ہے قادر ہو جانا، اور جس چیز پر قادر ہو جائے وہ بول کر پر بولیں گے تاکہ وہ قادر ہو جائے گورنر کی ملاقات پر. دخل عبداللہ القصر، عبداللہ محل میں داخل ہو گیا. وما ان وصل لباب حجرت الحاکم، اور وہ نہیں پہنچا گورنر کی کمرے کے دروازے کے سامنے، حتی وجد حارسن آخر، یہاں تک کہ اس نے دوسرے دربان کو پایا. یعنی جیسے ہی گورنر کے گیٹ کے سامنے وہ پہنچا تو وہاں پر ایک دوسرا دربان تھا، یہاں تک کہ اس نے دوسرا دربان پایا. یقف امام الحجرت، جو کھڑا تھا حجرے کے سامنے، کمرے کے سامنے. یمنعہ من الدخول کما فعل الحارس الاول، وہ اس کو روکتا تھا داخل ہونے سے جیسا کہ پہلے دربان نے کیا. قال الحارس الثانی لعبداللہ، دوسرے دربان نے عبداللہ سے کہا، لن اسمح لک بالدخول لمقابلۃ الحاکم الا اذا وعدتنی ان تنفذ ما اطلبہ منک، ہرگز میں تجھ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا گورنر کی ملاقات کے لیے مگر جب کہ تو مجھ سے وعدہ کرے. الا اذا وعدتنی، مگر جب کہ تو مجھ سے وعدہ کرے. کیا وعدہ کرے؟ ان تنفذ ما اطلبہ منک، یہ کہ تو پورا کرے وہ جس کا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں. جس چیز کا میں تجھ سے مطالبہ کروں اگر وہ چیز تو پوری کرے تو میں تجھے حاکم کی ملاقات کی اجازت دوں گا. قال عبداللہ للحارث، تو عبداللہ نے گیٹ کیپر سے کہا، دربان سے کہا، ما ہوا طلبک، تیری درخواست کیا ہے؟ طلبن اس کا معنی ہوتا ہے درخواست، اپیل. طلبن کا معنی درخواست، اپیل، گزارش، ڈیمانڈ، خواہش وغیرہ. ما ہوا طلبک، تیری اپیل کیا ہے، تیری درخواست کیا ہے، تیری ڈیمانڈ کیا ہے؟ قال الحارس الثانی، دوسرے گیٹ کیپر نے کہا، ان تعطینی نصف ما سوف تأخذہ من الحاکم، یہ کہ تو مجھ کو دے وہ چیز جس کو ان قریب تو گورنر سے لے گا اس میں سے آدھا مجھے دے دے. تو پہلے گیٹ کیپر نے بھی یہی کہا تھا آدھا مجھے دے دے، اور اس نے بھی یہ کہا کہ تو مجھے آدھا دے دے. قال عبداللہ لنفسی، عبداللہ نے اپنے جی میں کہا، ماذا افعل، میں کیا کروں؟ فما سوف آخذہ من الحاکم سیقسم نصفہ للحارس الاول ونصفہ للحارس الثانی. تو عبداللہ نے اپنے دل میں کہا میں کیا کروں، بس ان قریب وہ چیز جس کو میں لوں گا حاکم سے، گورنر سے، ان قریب اس کے آدھے کو پہلے دربان کے لیے تقسیم کر دیا جائے گا اور اس کے آدھے کو دوسرے دربان کے لیے. یعنی جو کچھ بھی حاکم مجھے دے گا آدھا آدھا دونوں کو دے دوں گا. پہلے دربان کو اس کی شرط کے مطابق آدھا دے دوں گا اور اس دوسرے دربان کو بھی اس کے شرط کے مطابق آدھا دے دوں گا. اور کیا کروں گا، ماذا افعل، اور میں کیا کروں گا. ثم وافق عبداللہ علی شرط الحارث الثانی، پھر عبداللہ نے دوسرے دربان کی شرط کو بھی منظور کر لیا. یعنی متفق ہو گیا عبداللہ دوسرے دربان کی شرط پر، ایگری ہو گیا. دخل عبداللہ فسمح له الحارث بالدخول، پس حارث نے دربان نے داخل ہونے کی اس کو اجازت دے دی. دخل عبداللہ للحاکم فاستقبلہ الحاکم بترحاب شدید، عبداللہ حاکم کے پاس داخل ہوا. فاستقبلہ الحاکم بترحاب شدید، حاکم نے اس کا استقبال کیا بترحاب شدید، سخت خیر مقدم کے ساتھ. یعنی خیر مقدم کیا، ترحابن کہا جاتا ہے خیر مقدم، اور بترحابن کا معنی فراخ دلی کے ساتھ.
تو یہاں پر بترحاب شدید یعنی فراخ دلی. فاستقبل الحاکم بترحاب شدید، حاکم نے اس کا استقبال کیا فراخ دلی کے ساتھ. قال الحاکم لعبداللہ ماذا تريد، گورنر نے عبداللہ سے کہا تو کیا چاہتا ہے، کیا ارادہ ہے. قال عبداللہ نے کہا انا رجل فقیر یا مولایا لیس لی عمل ولیس معی نقود، میں غریب آدمی ہوں اے میرے آقا، نہ میرے پاس کوئی کام ہے اور نہ میرے پاس کوئی پیسے ہیں، نہ کوئی کام ہے میرے لیے اور نہ میرے ساتھ پیسے ہیں. قال الحاکم اطلب ما تشاء، حاکم نے کہا تو مانگ وہ جو تو چاہے، یعنی جو تو چاہتا ہے وہ مانگ. قال عبداللہ، تو عبداللہ نے کہا طلبی یا مولایا ان تأمر بدربی میت جلدتن علی ظہری، جلدتن کہا جاتا ہے کورے کو یا کورے کی ایک ضرب کو، چمڑے کے ٹکڑے کو یا چمڑے کے پیس کو. عبداللہ نے کہا میری مانگ یا میری درخواست یہ ہے میری مانگ یہ ہے اے میرے آقا کہ آپ حکم کیجئے مجھے 100 کورے مارنے کا میرے پیٹھ پر، مجھے 100 کورے مارنے کا میرے پیٹھ پر حکم دے دیجئے، یہی میری درخواستیں ہیں. قال الحاکم ماذا تقول، تو حاکم نے کہا، گورنر نے کہا تو کیا کہتا ہے، یعنی کیا مانگ کرتا ہے. ما هذا الطلب العجیب، یہ کیسی عجیب و غریب خواہش ہے، ڈیمانڈ ہے. قال عبداللہ، تو عبداللہ نے کہا یا مولاي الحاکم، اے میرے گورنر آقا، عندما جئت لمقابلتک منعني الحارس الاول من دخول القصر، جس وقت میں آیا آپ کی ملاقات کے لیے تو پہلے دربان نے محل میں داخل ہونے سے مجھے روک دیا. قال الحاکم، حاکم نے کہا لماذا منعني الحارس، دربان نے تجھے کیوں روک دیا. قال عبداللہ لأن الحارس اخبرنی انه لن يسمح لي بالدخول الا اذا وعدته ان اعطيه نصف ما اخذه منك. عبداللہ نے کہا اس لیے کہ دربان نے مجھے خبر دی کہ ہرگز وہ مجھے اجازت نہیں دے گا داخل ہونے کی مگر جب کہ میں اس سے وعدہ کروں یہ کہ میں اس کو دوں، جو کچھ میں آپ سے لوں اس میں سے آدھا اس کو دے دوں، مگر جب کہ میں اس سے وعدہ کروں یہ کہ میں اس کو دے دوں نصف ما آخذہ منک، وہ جس کو میں تم سے لوں اس میں کا آدھا. وعندما اقتربت من باب حجرتک منعني الحارس الثانی من الدخول الا اذا وعدته ان اعطيه نصف ما آخذہ ایضا، اور جس وقت میں آپ کے کمرے کے دروازے سے نزدیک ہوا تو دوسرے گیٹ کیپر نے، دربان نے مجھے داخل ہونے سے روک دیا مگر جب کہ میں اس سے وعدہ کروں کہ میں اسے بھی دوں وہ جس کو میں آپ سے لوں اس کا آدھا. یعنی دونوں نے مجھ سے یہ کہا، وعدہ لیا تھا کہ آدھا آدھا مجھے دے دینا. ضحک الحاکم، تو حاکم مسکرا ہنسا. وقال لعبداللہ، اور اس نے عبداللہ سے کہا انت رجل ذکی سوف انفذ لک طلبک علی الفور، تو ہوشیار آدمی ہے، عن قریب میں تیری مانگ کو تیرے لیے فوراً پورا کروں گا. ثم امر الحاکم باحضار الحارسین وضربہما مئۃ جلدہ وامر بطردہما من القصر. پھر حاکم نے حکم دیا دونوں گیٹ کیپر کو حاضر کرنے کا اور ان دونوں کو 100 کوری مارنے کا. وضربہما، یہ دربی اس کا عطف ہوگا، یہ باحضار الحارسین، یہ احضار کے اوپر اس کا عطف ہوگا، یعنی دونوں دربانوں کو، یہ بے کے اوپر اس کا عطف ہوگا. بے حرف جر کی وجہ سے احضار کی را کے نیچے بھی زیر آئے گا اور یہ دربے میں با کے نیچے زیر آئے گا، یہ با حرف جر کی وجہ سے. پھر حاکم نے دونوں گیٹ کیپروں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور ان دونوں کو مارنے کا حکم دیا 100 کورے. وَأَمَرَ بِطَرْدِهِمَا مِنَ الْقَصْرِ، اور اس نے ان دونوں کو محل سے نکال دینے کا حکم دیا. طرد یت ردو
تردن دور کرنا، ہٹانا، باہر نکالنا، جلا وطن کرنا، برخاست کرنا، محل سے ان دونوں کو نکل جانے کا حکم دیا۔ ثم قال الحاکم لعبداللہ، پھر حاکم نے عبداللہ سے کہا لقد عینتک من اليوم وزیر القصر، البتہ تحقیق کہ میں نے تجھے آج سے محل کا وزیر متعین کیا۔ عین یعین تعیناً کا معنی متعین کرنا، یعنی آج سے میں نے تجھے محل کا وزیر بنا دیا۔ ففرح عبداللہ بہذہ الوظیفۃ کثیراً، بس عبداللہ اس وظیفے پہ بہت خوش ہو گیا۔ وظیفتن کا معنی پیشہ، ڈیوٹی، عہدہ، پوسٹ، فرض منصبی، ملازمت، یہ سب معنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ یوں کہہ لیجئے اس عہدے سے، اس پوسٹ سے، یعنی وزیر بنانے، وزیر کا جو عہدہ ہے، اس عہدے سے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا۔ اب یہاں سے اس حکایت سے کیا سبق ملتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ الدروس المستفادۃ، وہ سبق جو مستفاد ہوتے ہیں، ملتے ہیں ان سے۔ ان المؤمن اذا ضاقت علیہ اسباب الرزق فلا یغضب ولا یتسخط علی اقدار اللہ ولکن علیہ ان یصبر ویحتسب، کہ مومن جب اس کے اوپر رزق کے اسباب تنگ ہو جائے، یعنی رزق نہ ملے، رزق کے اسباب اس پر تنگ ہو جائے، تو وہ غصے نہ ہو اور اللہ کی تقدیر پر ناراض نہ ہو، یعنی اللہ نے جس حال میں رکھا اس پر راضی رہے۔ اگر تنگی کے اسباب ہو اور اللہ تعالیٰ نے تنگی دے رکھی ہو تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہے اور ناراض نہ ہو، اور لیکن اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، ویحتسب، ثواب کی امید رکھے۔ وفی نفس الوقت یاخذ بالاسباب ویبحث عن عمل شریف یعینہ علی ان یعیش حیاتا طیبہ، اور عین اسی وقت، یعنی ایک طرف تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہے لیکن ساتھ ہی عین اسی وقت وہ اسباب کو بھی اختیار کرے۔ اخذ بالاسباب کا معنی اسباب کو لینا، پکڑنا، یعنی اسباب اختیار کرنا، کہ وہ اسباب کو اختیار کرے اور وہ تلاش کرے ایک اچھے عمل کی جو اس کی مدد کرے اس بات پر کہ وہ اچھی زندگی جی سکے، اور وہ تلاش کرے ان عمل شریف، اچھے کام کو، یعینہ علی ان یعیش حیاتا طیبہ، کہ جو اس کی مدد کرے اس بات پر کہ وہ اچھی زندگی گزارے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ان الحاکم الرحیم ینبغی ان یسعی لحل مشاکل رعیتہ و ایجاد مصادر متعددہ للرزق الحلال، کہ رحم دل حاکم گورنر مناسب ہے کہ وہ کوشش کرے اس کی رعیت یعنی پبلک، اس کی رعیت کے مشاکل کو حل کرنے کی کوشش کرے، یہ مناسب ہے۔ رحم دل حاکم مناسب ہے یہ کہ وہ کوشش کرے اس کی رعیت کے مشاکل یعنی مصائب کو حل کرنے کی، وَإِيجَادِ مَصَادِرِ مُتَعَدِّدَةٍ لِلرِّزْقِ الْحَلَال، اور حلال روزی کے لیے متعدد اسباب کو پیدا کرنے کی، مصدر کی جمع مصادر، رزق حلال کی متعدد اسباب کو وجود میں لانے کی کوشش کرے۔ حتیٰ تزدہر الدولۃ وتنہض فی کل المجالات، یہاں تک کہ حکومت ترقی کرے۔ ازدہر یزدہر، ازدہارن کا معنی ترقی کرنا، پھلنا پھولنا، یہاں تک کہ تاکہ حکومت ترقی کرے۔ نہد، نہدو کا معنی کھڑا ہونا، اٹھنا، تو یہاں پر بھی ترجمہ ہوگا ترقی کرنا، اور ہر میدان میں وہ آگے بڑھے، تاکہ حکومت آگے بڑھے اور ہر میدان میں ترقی کرے۔ وَحَتَّى يَعِيشَ كُلُّ مُسْلِمٍ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور ہر مسلمان اچھی زندگی گزارے۔ تیسرا سبق کیا ملتا ہے؟ ان المخطئ لا بد ان يعاقب، غلطی کرنے والا ضروری ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ فقد رائنا کیف ان الحاکم امر باحضار الحارسین وضربہما 100 جلدہ وطردہما من القصر، پس تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے حاکم نے حکم دیا دونوں دربانوں کو حاضر کرنے کا اور ان کو 100 کوری مارنے کا اور ان کو محل سے نکال دینے کا۔
لأنهما طلبا رشوة من هذا الرجل الفقیر، اس لیے کہ ان دونوں نے اس غریب آدمی سے رشوت کا مطالبہ کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے الراشی والمرتشی فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ چوتھا سبق ملتا ہے ان العسر لابد ان یاتی بعدہ اليسر، کہ تنگی ضروری ہے کہ اس کے بعد آسانی آئے۔ تنگی یعنی مشکلی، تنگی ضروری ہے کہ اس کے بعد آسانی آئے۔ فمہما ضاقت الحیات فی وقت ما فلا بد ان یاتی الفرج من عند اللہ، بس کتنی ہی زندگی تنگ ہو جائے، فمہما ضاقت الحیات، زندگی کتنی ہی تنگ ہو جائے، فی وقت ما، کسی بھی وقت میں ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے کشادگی آئے۔ ولیکن علینا ان نحسن باللہ ان نحسن الظن باللہ جل وعلا، لیکن ہماری ذمہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ ایک بات یہاں پر کہہ دوں، اگرچہ یہ بات ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی، یہ ان العسر لابد ان یاتی بعدہ اليسر، اس کے اوپر سے عربی چہارم کی اندر درجہ چہارم کے اندر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الانوار ملا جیون، اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور مجھے یاد ہے پڑھنے کے زمانے سے۔ اس کے اندر آیا ہے کہ ایک اصول بتلائی، ایک اصل بتلائی گئی ہے، معرفہ کا اعادہ معرفہ سے کیا جائے تو عین اولا مراد ہوتا ہے، اور نکرہ کا اعادہ نکرہ سے کیا جائے تو غیر اولا مراد ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تو عسر کا اعادہ عسر سے، یہ معرفہ ہے عسر اور بعد میں بھی معرفہ ہے، تو تنگی ایک، اور یسرن نکرہ کا اعادہ نکرہ سے کیا گیا تو تنگی ایک ہوگی لیکن آسانیاں زیادہ ہوگی، یہ مطلب ہے اس کا۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کہ تنگی ایک ہوگی لیکن اس ایک تنگی کے پیچھے آسانیاں زیادہ ہوگی۔ تو اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر کچھ اشعار بھی پیش کیے ہیں ایک تسلی کے لیے، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح، یعنی جب بھی تیرے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو جائے اور تجھے حالات کا سامنا ہو، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح، تو الم نشرح والی جو صورت ہے اس میں غور کر لیا کر۔ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح، یعنی ایک تنگی کے درمیان دو آسانیاں، یعنی تنگی ایک ہوگی آسانیاں زیادہ ہوگی، تو اس کے اندر سوچ لیا کر۔ یہ بات منتہی طلباء کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگرچہ مبتدی طلباء کو سمجھ میں نہ آئے۔ خیر یہ تو بات آ گئی، اس کے اوپر سے میں نے کہہ دوں یہاں پر یہ عسر اور یسر کا جو تذکرہ آیا اس کے اوپر سے مجھے یہ بات یاد آ گئی۔ ویڈیو اگرچہ کچھ لمبی ہو گئی ہے لیکن میں بھی مجبور ہوں کہ یہ تسلسل والی بات تھی، بیچ میں اس کو کاٹ نہیں سکتا تھا، یہ تسلسل چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ پورا واقعہ اور اس کے ساتھ یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ تھا الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 5۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر اسی قسم کی حکایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔